بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز ناظرین، یہ ماہ مبارک جو مقدس اور بابرکت ماہ مبارک ہے، اس کا نام ربیع الاول شریف ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں آقا کریم، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جو ہی آپ تشریف لائے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک زمین جو تھی یہ نور سے بھر گئی اور پوری کائنات اجالے میں بسنے لگی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے تھے، اور وہ لوگ جن کو انسانیت کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ لوگ جو نہ ماں بہن بیٹی اور جن کے دل میں کسی بھی عورت کا کوئی لحاظ نہ تھا، وہ لوگ بہت زیادہ اچھے اور بہترین انسان بن گئے۔ قتل و غارت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ بت پرستی انہوں نے چھوڑ دی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پوری دنیا معطر ہو گئی۔ پوری دنیا میں تمام لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نازل ہوا ہے، لیکن یہ جو صورتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بالخصوص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اطہر میں نازل ہوئی ہیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، یہ وہ سورہ پاک تھی، بلکہ دو صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بالخصوص نازل ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور ہم سب کو پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کا میلاد منانا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے آسمانوں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرما کے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کے فضائل و کمالات، معجزات، ان کا ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں، کیونکہ یہ وہ ہمارے آقا ہیں جنہوں نے ہر جگہ پر ہمارے لیے دعا فرمائی، ہماری بخشش کے لیے دعا فرمائی، ہماری بہتری کے لیے دعا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں جتنے ہمارے جسم پر بال بھی نہیں۔ تو جب وہ آقا کریم علیہ السلام ہر جگہ پہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمانی کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کا ثبوت دیں، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ میلاد منائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔